الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور لتبلون فی اموالکم وانفسکم، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور بے شک ضرور تم پہلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہاں مسلمانوں کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے اور انہیں پہلے ہی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں بعض معاملات کے اندر مشقتیں اور مصیبتیں بھی اٹھانا پڑیں گی، اور اللہ عز و جل تمہاری آزمائش بھی فرمائے گا۔ مال کے اندر بھی تمہاری آزمائش کی جائے گی اور تمہاری جانوں میں بھی تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت تم ثابت قدم رہنا اور صبر کرتے رہنا، اور اللہ عز و جل کی آزمائش میں کامیاب ہو جانا، تو تم جو ہے وہ اصل میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب تم ان آزمائشوں سے نکل جاؤ گے، بچ جاؤ گے اور ان آزمائشوں سے کامیاب ہو کر نکلو گے، تو اس کا جو ہے وہ تمہیں بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ صبر کرنا یہ ہمت کا کام ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو تم بھی جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شکوے شکایتیں شروع کر دو کہ ہم مسلمان ہیں پھر بھی ہم پر آزمائشیں آ رہی ہیں، ہم مسلمان ہیں پھر بھی جو ہے وہ ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں پھر بھی ہم دب کر دنیا میں رہتے ہیں۔ تو یہ آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ پہلے ہی آگاہ کر رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم پر آزمائشیں آئیں تو اس میں صبر اختیار کرنا، ثابت قدم رہنا، یہ نہ ہو کہ شکوہ شکایت پر اتر آؤ، معاذ اللہ پر اعتراض کرنے لگو کہ ہمارے مسلمان ہونے کے باوجود ہم پر جو ہے وہ اس طرح کی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ تو یہ اللہ نے پہلے ہی واضح فرما دیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑا دام حاصل کر لیا، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنی بری خریداری ہے۔ توریت و انجیل کے علماء جو تھے ان پر واجب اللہ عز و جل نے یہ کیا تھا کہ جو توریت و انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں ان کو لوگوں کو بتانا ہے اور واضح کر کے ان کو سمجھا دینا ہے، ان کو چھپانا نہیں ہے۔ لیکن ان علماء نے جو توریت و انجیل کے علماء تھے انہوں نے رشوتیں لے کر تھوڑے دام حاصل کر کے سرکار کی نبوت کی جو نشانیاں ان کتابوں میں موجود تھیں ان کو چھپا لیا۔ تو ان کی مذمت یہاں پر جو ہے بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے بڑی بری خریداری کی ہے کہ اللہ کی آیتیں بیچ کر تھوڑے دام حاصل کیے ہیں، تو یہ اصل میں بڑی بری خریداری ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ نقصان کے سوا کچھ نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا ہے۔ اسی طرح اس آیت سے علم کا چھپانا جو ہے اس کی بھی مذمت ظاہر ہو گئی۔ جس کو کسی بات کا علم ہو
اور وہ اس کو چھپائے تو اس کی مذمت ہے اس آیت میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس سے کچھ سوال کیا گیا اور اس کو اس کے بارے میں علم تھا لیکن پھر بھی اس نے نہیں بتایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو یہاں علماء کے لیے بھی جو ہے وہ نصیحت ہے ایک طرح سے اس آیت میں کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جائے تو جواب دیں، اگر اس کا علم رکھتے ہیں، اگر جانتے ہیں تو اس کا جواب ضرور دیں۔ البتہ دوسری جو سائیڈ ہے اس پر بھی احتیاط رکھنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پتہ ہو تو بتانا ضروری ہے، اور دوسرا نہ پتہ ہو تو خاموش رہنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں دونوں سائیڈوں کا لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ ایک تو پتہ ہو تو نہیں بتاتے، وہ تو الگ چیز رہ گئی۔ نہ پتہ ہو لیکن پھر بھی مسئلے میں بحث کرنا بیٹھ جاتے ہیں۔ ضروری جو ہے نا وہ بحث کرنی ہوتی ہے ہمارے ہاں لوگوں نے، مسئلے کا پتہ نہیں ہے، حالانکہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کے ماہر سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی بیماری آ گئی ہے تو آپ خود ہی اس کا علاج کرنا نہیں شروع کرتے، بلکہ ماہر طبیب کے ساتھ، ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، اس کا کیا حل کیا جائے۔ لیکن علم اور دین کا مسئلہ ہو تو اس میں سبھی بیٹھ کر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بحث کرنا شروع کر دے گا دینی معاملات کے اندر، حالانکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس آیت میں مناہی ہے اس بات کی کہ پتہ ہو تو بتانا ضروری ہے، اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں بحث میں نہ پڑھو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تمہیں جس کا علم نہیں اس کے بارے میں بحث نہ کرو۔ لیکن ہمارے ہاں دونوں طرف کا لوگ احتیاط نہیں کرتے، دونوں طرف احتیاط کے ساتھ معاملہ لے کر چلنے کی حاجت ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے اندر حب جاہ اور شہرت کی طلب سے جو ہے وہ اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا نہ ہو لیکن پھر بھی انہیں جو ہے وہ تعریف ان کی جائے۔ کوئی زیادہ علم نہ رکھتا ہو لیکن اس کا دل کرتا ہے کہ اس کو علامہ کہا جائے، اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ بہت علم والا بندہ ہے، اس لیے وہ بعض اوقات اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مشکل جملے بولتا ہے عوام کے اندر، مشکل الفاظ کا استعمال کرتا ہے عوام کے اندر تاکہ عوام اس کو بڑا پڑھا لکھا سمجھے کہ یہ بہت پڑھا لکھا ہوا بندہ ہے۔ تو اس کی ممانعت ہے اس آیت کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو عذاب سے دور مت سمجھو جو اپنے لیے شہرت کے طالب ہیں، اپنے لیے تعریف کے طالب ہیں۔ ہمیشہ ان کے دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ ہماری کوئی تعریف کرے، ہماری جو ہے وہ شہرت ہو جائے لوگوں کے اندر کہ یہ بہت بڑا علم والا بندہ ہے یا بڑی جو ہے وہ اس کے پاس مال و دولت ہے۔ تو اس سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء کرام جن کے اعمال اتنے زیادہ ہوتے تھے لیکن پھر بھی وہ اپنے اعمال پر تکبر نہیں کرتے تھے بلکہ وہ خود کو گناہگار ہی گردانتے تھے، لیکن ہمارے ہاں لوگ اعمال تھوڑے سے ہیں لیکن اس پر فخر اتنا کر کے دکھاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا جو ہے وہ پہاڑ سر کر لیا کسی بندے نے، اس طرح کا فخر کرتے ہیں۔ اولیاء کرام اپنے شاگردوں کو یہ سمجھایا کرتے کہ تم لوگ برباد ہو گئے ہو کہ تم اپنے تھوڑے اعمال پر فخر کرتے ہو، حب جاہ ہے تمہارے اندر، تم تعریف کے طالب ہو، لیکن جو تم سے پہلے لوگ تھے صحابہ کرام وہ اعمال اتنے زیادہ کرتے تھے لیکن کبھی اس پر تکبر کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ عاجزی، جتنے اعمال زیادہ ہوتے اتنی عاجزی اس کے اندر بڑھ جاتی، عاجزی اختیار کرتے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمیشہ خوف کے درمیان رہتے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ کل بروز قیامت یہ اعلان کیا جائے کہ سارے لوگ جنت چلے جائیں گے اور صرف ایک بندہ جہنم جائے گا تو مجھے خوف ہوگا کہ وہ جہنم جانے والا میں ہی ہوں گا۔ یہ اعمال کتنے ہیں؟ خلیفہ ثانی ہیں، سرکار کے محبوب ترین صحابہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو سرکار نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں سے ہیں سیدنا عمر۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب جنت چلے جائیں گے، ایک بندہ جہنم جائے گا تو مجھے خوف ہوگا کہ وہ ایک جہنم جانے والا میں نہ ہو جاؤں۔ یہ اعمال کا حساب دیکھ لیں اور خوف کا حساب دیکھیں، لیکن یہاں پر ہمارے ہاں کیا ہے؟ اعمال ہیں ہی نہیں، تھوڑے سے بھی نہیں ہیں۔ ایسا پرفتن دور ہے کہ تھوڑے سے بھی ہاتھ میں اعمال نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم تکبر ایسا کرتے ہیں، ایسا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بن کے دکھاتے ہیں کہ میں بڑا نمازی پرہیزی ہوں، اپنی تعریف کے طالب ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اپنی نیکیاں کہ آج میں نے فلاں کام کر دیا، حالانکہ نیکی کو تو چھپانا چاہیے۔ اگر کوئی نیکی اللہ نے ہم سے کروا ہی لی ہے تو اس کو چھپائیں
یہ نہ ہو کہ ظاہر کر کے ریاکاری کو شامل کر کے حب جاہ کو شامل کر کے اس نیکی کا سارا جو ہے وہ معاملہ ہی خراب کر بیٹھے۔ سرکار نے فرمایا صدقہ ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ خرچ کرے اور بائیں کو پتہ ہی نہ لگے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ نیکی چھپانے کا حکم ہے اس جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر، چھپا کر نیکی کریں۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو ہوتا ہے کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ آج میں تہجد پڑھ کے آیا ہوں، پتہ چلے لوگوں کو کہ میں اشراق و چاشت اور اوابین کے نوافل بھی ادا کرتا ہوں، پتہ چلے لوگوں کو کہ میں تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کے نوافل بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ سارا ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، حالانکہ ہمیں اس کو کرتے ہی ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر۔ اگر ہم یہ سارے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرتے ہیں تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے ہم پر، تو ہمیں اس کو چھپانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اللہ عز و جل ہم سے اپنی اس نعمت کو چھین لے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پچھلی چند آیات سے پہلے ایک آیت گزری تھی جس میں معاذ اللہ یہودیوں نے اللہ عز و جل کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ عز و جل فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، کیونکہ جب آیت کریمہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو اچھا قرض دے، یہ نازل ہوئی آیت، تو اس پر یہودی کہنے لگے کہ معاذ اللہ چونکہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے تو گویا اللہ فقیر ہے اور ہم جو ہے وہ غنی ہیں۔ تو اس آیت میں ان کا جواب دیا گیا اور کہا گیا کہ ساری بادشاہی اللہ ہی کی ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کا، ہر خزانے کا مالک وہ ہے۔ ایسے ایسے خزانے اور ایسی ایسی چیزیں زمین کے اندر ہیں جو لوگ ابھی تک دریافت ہی نہیں کر سکے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کیسے راز اللہ عز و جل نے آسمان و زمین کے اندر رکھے ہوئے ہیں، لیکن بادشاہی ہر چیز پر اللہ ہی کی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ عز و جل ہر چیز کا مالک ہے، اور تمہارا جو مال ہے وہ بھی اسی کا ہی ہے۔ تم اپنے مال پر جو فخر کر رہے ہو، یہ فخر کرنے کی تمہارا اپنا تو ہے ہی نہیں، اگر وہ تمہیں عطا نہ کرتا تو تم کہاں سے حاصل کر لیتے یہ مال و دولت؟ اس نے عطا کیا ہے تو تمہارے پاس آیا ہے، تو اگر اس کی عطا سے اس کی رضا میں ہی خرچ کر دو اور پھر ثواب بھی تمہیں مل جائے تو اس میں کیا نقصان ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنا ہے اور ثواب بھی خود ہی حاصل کرنا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اگر تم سارے متقی ہو جاؤ، میری عبادت میں لگ جاؤ، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو میری ملک میں، میری بادشاہت میں تم کوئی جو ہے وہ اضافہ نہیں کر سکتے، تمہارے سجدہ کرنے سے تمہیں فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر تم سارے میرا انکار کر دو، مجھے خدا ماننے سے انکار کر دو، تو میری شان کو تم ایک ذرہ برابر بھی نہیں گھٹا سکتے۔ تمہارے ماننے سے نہ ماننے سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ نہ ماننا یا ماننا یہ بندے کا اپنا فائدہ نقصان ہے، اور اگر بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اپنا ہی فائدہ کرتا ہے کہ کل قیامت کے لیے اپنے معاملات کو ذخیرہ کر لیتا ہے اس کو۔ تو یہ اس آیت کے اندر ان یہودیوں کا جواب دیا گیا اور بتایا گیا کہ بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مالک کریم ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔